نہاوی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم رد السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابۃ الدعوۃ و تشمیت العاطس. فرمایا مسلمان تو مسلمان تے پانچ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد السلام میں جس وقت سلام کرے تے سلام دا جواب دینا. اے مسلمان دا مسلمان تے آ میں تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. اے حضور نے کل صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسی آپس میں صلح اتفاق نہ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ فرمایا افشوا السلام بینکم. اسلام کی پھیلاؤ, اسلام کو پھیلاؤ. اسلام جس وقت پھیلے گا تھوڑے دلوں کو اللہ پاک نفرت دور کرتے ہیں. اسی کی آنے وہ بیٹھے اسی میں تے اسلام لے لیا میں تے ایک شاید بڑا چنگا کام تنو حدیث پاک کا اندازہ ہوتا, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اندازہ ہوتا تو کبھی بھی اس طرح کی جسارت نہ کرتا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما من مسلم یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ قبل ان یتفرقا. فرمایا کہ دو مسلمان ایک دوسرے کے نام مصافحہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے نام مصافحہ کرتے ہیں. یہ ہوتا آپ ایک دوسرے کو جدا نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں دواں دی مغفرت فرما دیتا ہے, انہاں دواں دی مغفرت فرما دیتا ہے. دل میں بغض نہ کدورت نہ آوے. رد السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابۃ الدعوۃ و تشمیت العاطس. پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرے سلام کا جواب دے. عیادۃ المریض جس وقت بندہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت واسطے جائے. فجر کا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر موجود نے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود نے. فرمایا کہ کیڑا بندہ جن نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق داد بلند ہویا یا رسول اللہ میں روزہ رکھا ہے. دوسرا سوال کیتا گیا بیمار کی بیمار کرسی کنے کیتی ہے؟ یا رسول اللہ میں کیتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق داد بلند ہویا. تیسرا سوال کیتا جنازہ کنے پڑھیا ہے؟ یا رسول اللہ انصاری بچہ فوت ہو گیا میں تھانوں اجازت نہیں دیتی, میں اپنی وہ جنازہ پڑھا کے آ گیا. جس وقت تین سوالوں کا جواب پورا دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت 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 لکا الجنہ یا ابا بکر. اے ابو بکر صدیق تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی, تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی. فرمایا کہ ایسا صحابی جنہوں جنت کے آٹھا دروازوں کو بلایا جائے. اے ابو بکر صدیق باب سیام بھی چناؤ, باب سوم بھی چناؤ, باب بیان بھی چناؤ, جیڑے جنت کے دروازے کو دیکھ کے داخل ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے پکارا ہے. رد السلام میں عیادۃ المریض و اتباع الجنائز. تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی اتباع الجنائز, جنازے کی اتباع کرنا. جس وقت مرد ہے کوئی اپنا سے پتا اس وقت کرتا ہے. یہ رسم دنیا نہ ادا کرو, یہ رسم دنیا نہیں, یہ مسلمانی کا حق نہیں. جس وقت جنازے میں جاؤ تو وہ مسلمان کا درد لے کے آؤ. آج فلاں کا اتر وقت ہے کہ ساڑھے اتر بھی آ سکتے ہیں. اسی عام طور سے جنازے تو پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ جنازے سے نہ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جنازے سے نہ سفر کرے گا, چلے گا, پیدل چلے گا, 40 قدم چلے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایک اور پڑھ جینا ثواب. یا رسول اللہ یا رسول اللہ, اگر وہ جنازہ پڑھ کے واپس آئے وہ واسطے دعا کر کے آئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ مسلمان خالی نہیں آنا گیا, وہ دو خود پاڑ جینا ثواب لے کے آئے, ثواب لے کے آئے گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی بھی ایسی چیز جڑی اسی آگے بیان نہ فرمائی جائے نہ, ایسا نہیں. رد السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابۃ الدعوۃ. چوتھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی اگر کوئی دعوت دے تو بھی دعوت قبول کر دیا کرو. تو نہ جی ہوں ماڑا بندہ پھر ہر ایک گل تو جان نہیں نہ یہ کی کریے پھر اجابۃ الدعوۃ. حضور نے فرمایا کوئی دعوت کرتا ہے تو دعوت قبول کریا کرو. پہلی چیز فرمائی تو کشمیر تو اگر کسی نے ٹھیک کرے تو وہ جواب دیا کرو.
کہ ویلو نکے تو نکی گل تے بڑے تو بڑی گل جڑا اسی لوکاں نے اسلام نو سمجھیا کہ اسلام وہ نہیں جڑا تیرے یا میرے ذہن وچ آ گیا، اسلام وہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ موجود ہے، آپ نے سلام لیا، اس بندے کو اپنی چادر عطا فرما دی تھی، انگوٹھی عطا فرما دی تھی۔ پہلے صحابی موجود نے انہاں کیا اے عبداللہ ابن عمر ان کیڑی خوشی میں دیندے ہو گئے؟ آخیا میرے باپ کا یار ہے، یہ حضرت عمر کا یار ہے، اس واسطے میں نے تحفہ دینا پیا۔ کیوں؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی ہے، اذا جاء رجل من بنی سلمہ قال یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ایک نوجوان بنی سلمہ دا حاضر ہوا، قبیلہ بنی سلمہ وچ حاضر ہوا، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بیان فرما دیو جیڑی باقی رہے، کوئی ایسی چیز بیان فرماؤ جیڑی باقی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی جان لے تو اپنے والدین واسطے دعا کریا کر، اپنے والدین واسطے دعا کریا کر۔ الصلاۃ علیہما والاستغفار لهما وانفاض احدهما من بعد وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما باقي مسلمهما۔ فرمایا کہ اپنے والدین واسطے استغفار کریا کر، اپنے والدین دے یاراں دوستاں دے نال عزت دے احترام دے نال پیش آیا کر، صلہ رحمی کریا کر۔ تیسری چیز اور حدیث پاک کی او علم منتفع بہی و ولد صالح یدعو اللہ، فرمایا کہ ایسی نیک اولاد۔ پہلی چیز نبی پاک نے فرمایا صدقہ جاریہ، دوسری چیز فرمائی او علم منتفع بہی، ایسا علم جڑا نفع مند ہوئے، فائدہ مند ہوئے۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی، فرمایا کہ ایسی نیک اولاد جس وقت اولاد والدین واسطے دعا فرماتی ہے، دعا کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد مخلص دل دے نال، اخلاص دے نال، رقت قلب دے نال، حضوری دے نال اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر دعا کرے۔ فرمایا کہ جس وقت اپنے والدین واسطے اولاد دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بغیر ایجاب دے دعا قبول فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بغیر ایجاب دے قبول فرما لیندے نے۔ آج تسی ایسے بندے دے جنازے واسطے آئے ہو، میں جس وقت بھی مسجد میں جانا وہ بندہ پہلے موجود ہے، اس بندے نے کوئی قضا نہیں کی تھی۔ آج اس واسطے کہ جتنی افراد آئے ہو محبت واسطے آئے ہو، اس بندے کے غم واسطے آئے ہو۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا غم کرتا ہے، اور تکلیف ہوتی ہے، اور اگر جس طرح کنڈا لگے ہاتھ دے وچ پورا جسم درد کرتا ہے۔ فرمایا کہ مومن کی مثال اس طرح ہے، جنازے واسطے آئے ہو دعا کرو، اللہ پاک یہ ساڈے بھائیاں دے حال تے رحم و کرم فرمائے، انہاں بچیاں دے حال تے رحم و کرم فرمائے، اللہ پاک انہاں دی قبر دی منزلاں آسان فرمائے، اعلی مقام نصیب فرمائے، جنت الفردوس وغیرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا